ساجد حسین کے ادھورے خواب، علی رفاعی۔ مشہور فلسفی ہائیڈگر انسان کی دنیا میں موجودگی کی تعریف ان الفاظ میں کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آدمی کو اس دنیا میں دھکیل دیا گیا یا پھینک دیا گیا۔ اس دنیا میں دھکیلنے کے بعد آدم کو جن علائم دہشت لامکانی، بیگانگی اور احساس جرم یا گناہ سے سابقہ پڑا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ سارتر نے نازی ازم کے خلاف مزاحمت میں حصہ لیا، الجیریا کی آزادی کے جنگجوؤں کا فرانس کے خلاف ساتھ دیا، فرانس کی پرولتاری تحریک میں شمولیت اختیار کی۔ سارتر کا تعلق جن سے رہا اور ساجد کا تعلق جن سے رہا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ سارتر فرانس کے کسی شہر کے کسی چائے خانے میں گھنٹوں بیٹھ کر لکھ سکتے تھے، لیکن ساجد کے ساتھ ایسا ممکن نہ تھا، کیونکہ ساجد کی جنگ ایک غیر مہذب ریاست سے تھا، جو چائے خانہ کجا اپنے ہی گھر کی چار دیواری سے اٹھا کر غائب کر کے پھر مسخ شدہ لاش ویران میں پھینک دیا کرتے تھے۔ ساجد کے ساتھ میں نے چند کیمپین میں ایک ساتھ کام کیا، جن میں ڈاکٹر اللہ نذر، اختر ندیم کی بازیابی اور ڈاکٹر حنیف شریف کی گمشدگی کے حوالے سے سرگرمیاں شامل تھیں۔ ساجد کافی کم گو اور محتاط تھا، ان کا زیادہ تر وقت لکھنے پڑھنے میں گزرتا تھا۔ کراچی میں اللہ اکبر ہوٹل، جو ایک مشہور اور معروف ہوٹل اس لیے بھی ہے کہ اس ہوٹل میں شہید غلام محمد بلوچ کی بیٹک ہوا کرتی تھی، ایسا ہی اس ہوٹل میں شہید غلام محمد کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر سیاسی دوست و احباب آیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹک ہوا کرتی تھی۔ بیٹک میں دیگر موضوعات میں سے ایک اہم موضوع منتشر خیالات بھی شامل تھے۔ ہم اس بات پر متفق تھے کہ ہمارے لیے مشکلات اس وقت سامنے آتے ہیں جب ہم اپنی فکری ہم آہنگی کو پس پش ڈال کر اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایک حلقہ حصر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذاتی حلقہ حصر میں مختلف نظریات کا ایک ہی جگہ جمع ہونا، پھر ان کے درمیان تضاد کا ہونا ایک قدرتی امر کہلاتا ہے۔ ہم تین دوست ایک ہی روم میں جمع ہیں، ایک کا نظریہ یہ ہے کہ آزادی مل نہیں سکتی، دوسرے کا ریفرنڈم ہونا چاہیے، تیسرا جنگ سے ہی آزادی کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سب لوگ آزادی کی چاروں جانب سرکل بنا تو رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان میں کسی ایک نقطے پر اتفاق نہیں ہوا۔ جب اتفاق نہیں ہوگا تو پھر ایک دوسرے کو قائل کرنے کے لیے دلائل سے قائم لینا ہوگا۔ جب دلیل نہ ہو تو تین میں سے ایک ضرور اخلاقی دائرے کو کراس کر کے اپنی بات منوانے کے لیے گالم گلوچ کا سہارا لے گا۔ فکری دائرے میں رہنے بہت مشکل ہے۔ فکری دائرے میں رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، جسے ایک فرد کو صرف اس لیے بہجا تنقید کا نشانہ بنایا جائے کہ وہ کسی خاص فکر سے وابستگی رکھتا ہے۔ جب ہم اس فکر اور نظریاتی دائرے سے باہر ہوتے ہیں تو ہمیں اس طرح کی بہودگی کا سامنا کرنا نہیں پڑتا۔ میری 8 سالہ انسانی حقوق کے ادارے سے وابستگی کے دوران میں نے کبھی بھی اس طرح کی غیر اخلاقی اور بے صبری حاسدین سے واسطہ میرا نہیں پڑا۔ ہم سب ایک ٹیم کے ساتھ کام کرتے تھے، ہر شام کو بحث و مباحثے چلتے رہتے تھے، لیکن مجال کوئی اخلاقی دائرے سے باہر نکلتا۔ لیکن دوسری جانب آزادی کی بات کرنے والے، جن میں چند کارکنان جو ایک دوسرے کے ساتھ جس طریقے سے پیش آتے ہیں اس پر مجھ سمیت ساجد ہم بھی کافی ناراض تھے۔
سیاسی تربیت کا فقدان ہمیں قدم قدم پر ملتے ہیں۔ ابھی بہت کام کرنا ہوگا۔ ساجد نے خوب کہا کہ ابھی بہت کام کرنا ہوگا۔ صرف ایک آدھ سرمچاری جذباتی نغموں سے اور ان کی تصاویر کو پانی میں ملا کر دم کر کے پلانے سے کوئی ایکٹیوسٹ نہیں بن سکتا۔ ایک سلجھا ہوا ایکٹیوسٹ بننے کے لیے ایک صحت مند بحث و مباحثے کا ماحول کی ضرورت ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ ان تمام تر باتوں کو اس لیے بولنے کی ضرورت میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ ساجد کفاتے، ساجد سیاسی لیڈران سے کفاتے، ساجد اس سوسائٹی سے کفاتے، ساجد اس جدوجہد میں شامل ان آستین کے سانپوں سے کفاتے جو تحریک کو اپنے لیے استعمال کرتے تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب شہید غلام محمد کو کراچی پریس کلب کے سامنے سے پولیس نے گرفتار کر کے نامعلوم پولیس اسٹیشن میں لے جایا گیا تو انہیں ڈھونڈنے کے لیے ہمارے ساتھ ساجد بھی شریک تھے، اور ساجد نے جس طریقے سے ٹیم ورک کیا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ ساجد کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے ایک ٹیم کی ضرورت تھی۔ ساجد کے ساتھ میرا رابطہ اس وقت منقطع ہوا جب مجھے کراچی چھوڑنا پڑا۔ بعد میں معلوم ہوا ساجد افریقہ کے کسی ملک میں کسی NGOs کے ساتھ ایک پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں۔ پھر پتہ چلا ساجد کلیج منتقل ہو گئے ہیں۔ ہمیشہ دوستوں کو کہتا تھا کہ ساجد سیلانی بن چکا ہے۔ اصل میں ساجد اندر سے ایک سیلانی فقیر تھا۔ ساجد آزادی کو چونے کی تودود میں لگا تھا، کیونکہ ساجد نے غلامی میں آنکھ کھولی اور غلامی میں ہی جواں ہوئے۔ بقول میر کے کل سیل سا جوشا جو ادھر آیا امیر، سب بولے کہ یہ فقیر سیلانی ہے۔ ساجد جب سویڈن پہنچے تو مجھے کافی وقت کے بعد معلوم ہوا کہ ساجد سویڈن میں ہیں۔ شاید 1-2 مرتبہ ان سے میسیج کے ذریعے رابطہ بھی ہوا۔ مارچ میں سوشل میڈیا میں ساجد کی گمشدگی کی خبر ملی۔ مجھے حیرانگی بھی ہوئی کہ یورپ میں اور وہ بھی سویڈن میں گمشدگی والی بات عزم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے بعد مانوس خبر ملی کہ ساجد مردہ حالت میں ایک دریا کے اندر سے ان کی لاش برآمد ہوئی۔ ساجد آج ہم میں نہیں، لیکن ساجد نے اپنی انتھک کوشش سے اپنی ایک پہچان بنا دیا ہے، اور اسی پہچان سے ہم ساجد کو یاد کرتے رہیں گے اور ساجد کے ادھورے خواب کو شرمندہ تعبیر بنا دیں گے۔ تھینک یو، علی رفا۔